Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your Islamiyat teacher Zakaria Sheikh. بچوں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ ہم کلاس 9 کی اسلامیات کو ڈسکس کر رہے تھے، اور کلاس 9 کی اسلامیات میں فرسٹ لیکچر ہمارا تھا انٹروڈکشن ٹو دی ہولی قرآن۔ آج بھی بچوں ہم اس سبق کو کمپلیٹ کرنے کی طرف بڑھیں گے اور آپ کو قرآن مجید کا مکمل تعارف پیش کریں گے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ کلاس میں بیٹا ہم لوگوں نے قرآن مجید کا مختصر تعارف سمجھا کہ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیات ہیں، کتنی منازلیں ہیں، قرآن کس طریقے سے نازل ہوا، قرآن کے نزول کے تمام مرحلے ہم نے پڑھے۔ انشاءاللہ بیٹا آج ہم مزید آگے پڑھیں گے اور کچھ اہم معلومات آپ کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہمیں کیا کیا چیزیں پڑھنے کو ملیں گی، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا ہم قرآن مجید کی چند خوبیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ قرآن مجید میں کون کون سی خوبیاں ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے فضائل پر تھوڑی گفتگو کریں گے کہ قرآن مجید کی فضیلتیں کیا ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے حقوق اور آداب آپ کے سامنے پیش کریں گے، چونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کثیر الانتخابی سوالات یعنی کہ سیکشن اے کے ایم سی کیوز، پھر سیکشن بی کے کچھ میجر کوسچن یعنی اس ٹاپک کے حوالے سے جو اہم سوالات ہیں۔ جیسے سیکشن بی میں ہم 3 سوالات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید کے فضائل پر نوٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ قرآن مجید کے حقوق و آداب آپ کو بتائے جائیں گے، اور قرآن مجید کے فضائل کے متعلق کم از کم 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ یہ سیکشن بی کے وہ اہم سوالات ہیں جو بورڈ میں آ سکتے ہیں، امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکشن سی یعنی بیانیہ سوالات کے جوابات بھی آپ کے ساتھ آپ کو ضرور سمجھائے جائیں گے۔ جیسے کہ بیانیہ سوال میں پہلا سوال ہے قرآن مجید کی چند خوبیاں، تو وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ چونکہ تفصیلی سوال ہے تو اس کا تفصیلی جواب آپ کے سامنے اسی لیکچر میں آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال ہوگا قرآن مجید کے فضائل پر نوٹ، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے بیٹا ہمارے پاس جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید کی خوبیاں۔ دیکھیں، ویسے تو اللہ رب العزت نے جو قرآن کو نازل فرمایا تو قرآن تو کئی خوبیوں سے مالا مال ہے، لیکن اگر ہم پھر بھی لفظوں میں قید کریں اور چند خوبیوں کو، ویسے تو قرآن میں اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر ہم بتاتے رہیں تو ہماری زندگیاں گزر جائیں، لیکن پھر بھی کچھ خوبیاں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ پہلی خوبی ہے قرآن مجید کا الہامی کتاب ہونا۔ ابھی قرآن مجید کا الہامی کتاب ہونا کیا مطلب ہے اس کا، آئیے بیٹا دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری پیغام ہے، جو رہتی دنیا کی اقوام یعنی قوموں کا دستور عمل ہے، اور دنیا و آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔ اللہ رب العزت کی اس نعمت عظمیٰ کا کوئی بدل نہیں۔ اس کا پڑھنا اور سننا باعث برکت اور ثواب ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کی باریکیوں پر غور و فکر کرنا باعث ہدایت و سعادت دارین ہے، جبکہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، دوسروں کو سنانا اور اس کی برکات سے محروم لوگوں تک اس کو پہنچانا بہت بڑی نیکی اور حصول سعادت دارین کا موجب ہے۔ اصل میں بیٹا اللہ رب العزت کی یہ جو آسمانی کتاب ہے جس کو ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں، یہ الہامی کتاب ہے، یعنی اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ چونکہ یہ الہامی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی گئی کتاب نہیں ہے، اسی لیے یہ انسانوں کی ہدایت کا کام کرتی ہے۔ جیسے قرآن خود فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسان اگر اپنی پوری زندگی کے لیے کوئی قانون ڈھونڈنا چاہتا ہے، انسان اپنی پوری زندگی کے لیے کوئی نمونہ دیکھنا چاہتا ہے، انسان اپنی زندگی کے لیے اگر کوئی قانون دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو وہ تمام قوانین ملتے ہیں۔ قرآن انسان کو پیدائش کی پہلی سانس سے موت کی آخری سانس تک مکمل ہدایت فراہم کرنے کا کام کرتا ہے، اور چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو سننا بھی ثواب۔ جب انسان قرآن پہ عمل کرتا ہے تو گویا وہ دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوتا ہے۔
تو پہلی خوبی ہم نے بھی آپ کے سامنے پیش کری، قرآن مجید کا الہامی کتاب ہونا۔ آئیے بیٹا بڑھتے ہیں مزید آگے اور دیکھتے ہیں قرآن کی دوسری خوبی کیا ہے۔ بیٹا دوسری خوبی ہے قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل ہونا۔ جی ہاں، عربی زبان اس دنیا کی سب سے خوبصورت زبان ہے، اور بغیر کسی تردد کے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ عربی زبان میں ہی چونکہ قرآن کو نازل کیا گیا، لہٰذا عربی زبان کی اپنی ایک اہم مسلم اہمیت ہے۔ تو دوسری خوبی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں قرآن کی، بیٹا وہ ہے قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل ہونا۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو صدیوں سے اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح وہ اپنے نزول کے وقت پڑھا جاتا تھا، جس کا خاص سبب اس کا عربی زبان میں ہونا اور خاص طرز بیان ہے۔ جی ہاں بیٹا، یہ بات ہم مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے کہ جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے نازل ہوئی، اور 1450 سال کا ایک لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی پیش نہیں آئی۔ قرآن جس طرح 1450 سال پہلے نازل ہوا، آج بھی لفظ بلفظ اسی طرح موجود ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے۔ تو قرآن کی دوسری خوبی اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے قرآن مجید کا عربی زبان میں نازل ہونا، کہ جس طرح وہ اپنے نزول کے وقت پڑھا گیا اسی طریقے سے وہ آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ بیٹا مانی جائے گی قرآن مجید کی دوسری خوبی۔ بڑھتے ہیں بیٹا مزید آگے۔ اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے بیٹا قرآن کی تیسری خوبی۔ قرآن کی تیسری خوبی ہے انداز و اسلوب میں منفرد ہونا۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ اپنے انداز اور اسلوب میں یعنی اپنے طور طریقوں میں بہت منفرد ہے، بہت ڈیفرنٹ ہے۔ یہ بے حد دلکش اور روح میں اتر جانے والی کتاب ہے۔ اس کے مضامین اور موضوعات میں کوئی تضاد و تفاوت نہیں، یہی بات برحق ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ سورہ نساء۔ اصل میں بیٹا قرآن کی تیسری خوبی یہ ہے کہ قرآن کا جو انداز ہے، قرآن کا جو طور طریقہ ہے، وہ انتہائی دلکش ہے۔ یعنی اللہ رب العزت چونکہ یہ کلام خداوندی ہے، اور پھر یہیں پہ آگے سارے قلم ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کلام خداوندی ہونے کی وجہ سے یہ بابرکت کتاب اتنی دلکش ہے کہ پڑھنے والا جیسے ہی قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو یہ دل میں فوراً اتر جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، کہ جناب عمر نے صرف وہ قرآن سنا اور ان کے دل میں اسلام کا ایک نور پیدا ہو گیا۔ تو یہ قرآن کی خوبی ہے بیٹا کہ اس میں اتنی زبردست تاثیر ہے اور اس میں اتنی دلکشی ہے کہ پڑھنے والا جب قرآن کو پڑھتا ہے، یہ سننے والا جب قرآن کو سنتا ہے تو یہ اس کے دل پہ اثر کرتا ہے اور فوراً اس کے دل میں یہ بات اتر جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے مضامین میں، جس کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن ایک جگہ کوئی اور حکم دیتا ہے تو 10ویں پارے میں اس کے خلاف حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے 4 پارے میں شراب حرام ہے تو 10ویں پارے میں شراب حلال کا ذکر ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ قرآن میں اگر ایک بات بیان کر دی گئی ہے تو پورے قرآن میں اسی کے مطابق حکم چلتا نظر آتا ہے۔ آج تک کوئی بھی قرآن میں کوئی غلطی نہیں نکال پایا۔ جیسے کہ قرآن کا جب آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کے مضامین میں شک اور تردد کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو بیٹا یہ بھی ہم قرآن کی خوبی کہتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں انداز اور اسلوب میں منفرد ہونا۔ آئیے بیٹا بڑھتے ہیں مزید آگے اور دیکھتے ہیں قرآن کی اگلی خوبی۔ جی بیٹا قرآن کی اگلی خوبی ہمارے سامنے اسکرین پہ موجود ہے، وہ ہے سامان نصیحت۔ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، یعنی قرآن کریم نے جس سے خطاب کیا وہ انسان ہے، اور اس میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جنہیں سن کر انسان کا دل نرم ہو جائے اور غفلت کا پردہ چاک ہو کر آخرت کی فکر سامنے آ جائے اور انسان اللہ کی طرف جھک جائے۔
قرآن کریم اول سے آخر تک اسی موعظہ حسنہ یعنی اعلیٰ درجے کی واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر جگہ وعدے کے ساتھ وعید، ثواب کے ساتھ عذاب، دنیا آخرت میں فلاح، کامیابی کے ساتھ ناکامی اور گمراہی کا ملا جلا تذکرہ ہے، جس کو سن کر پتھر بھی پانی ہو جائے۔ بیٹا قرآن کی اگلی خوبی یہ ہے کہ یہ نصیحت کا سامان ہے، یعنی یہ نصیحت والی کتاب ہے۔ قرآن میں ہم جب قرآن کو بغور پڑھتے ہیں اور شرف حاصل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں قرآن عذاب کی وعید سناتا نظر آتا ہے تو کہیں قرآن جنت کی خوشخبری دیتا نظر آتا ہے۔ ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن لوگوں کو جھنجھوڑتا نظر آتا ہے تو کہیں جنت کی بشارتیں دیتا نظر آتا ہے۔ ہم کہیں پڑھتے ہیں تو قرآن کہیں کامیابی کی پیشن گوئیاں کرتا نظر آتا ہے تو کہیں لوگوں کو ناکامی کا احساس دلاتا نظر آتا ہے۔ یہ قرآن میں مضامین چونکہ ملے جلے ہیں، اللہ رب العزت نے اس قرآن کا جو موضوع بنایا وہ انسان کو بنایا۔ ہر جگہ ہم جب پڑھتے ہیں تو کہیں آتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کہیں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہیں پر کافروں سے خطاب، کہیں منافقین سے خطاب، یعنی اس قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے خطاب کیا وہ انسان ہے، اور چونکہ اس میں کامیابی ناکامی کہ تم کب کامیاب ہوگے، تم کب ناکام ہو جاؤ گے، کب تم جنت پاؤ گے، کب تم دوزخ پاؤ گے، چونکہ اس کتاب میں ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے تو یہ نصیحت کا کام کرتا ہے۔ یعنی پڑھنے والا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کتاب سے نصیحتیں پکڑ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ اقوام کے قصے بھی نظر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کی نہروں کا ذکر ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سامان نصیحت ہے۔ یہ تھی بیٹا قرآن مجید کی خوبیاں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ مجھے امید ہے یہاں تک آپ کو تمام خوبیاں سمجھ آ چکی ہوں گی، اور اب بڑھتے ہیں قرآن مجید کی آخری خوبی کی طرف۔ بیٹا وہ ہے تحریف اور تغیر سے پاک، یعنی ہر قسم کی تبدیلی سے پاک۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی ذات عظمت اور بزرگی والی ہے اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بڑی عظمت اور شان والا ہے، ہر قسم کی غلطی، تحریف اور تغیر سے پاک ہے۔ اسی طرح اس کا کلام بھی بڑی عظمت اور شان والا ہے، ہر قسم کی غلطی، تحریف اور تغیر سے پاک ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی اس قرآن کی اگلی خوبی یہ ہے کہ بیٹا اس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے تبدیلی ہونا، ایک ہوتا ہے تبدیلی ممکن ہی نہ ہونا۔ قرآن اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس میں تبدیلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ کیوں تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کا محافظ خدا رب ذوالجلال ہے۔ اللہ قرآن میں صاف واضح طور پہ فرما دیتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان اور محافظ ہیں، یعنی اس قرآن کی حفاظت کا سارا ذمہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے۔ تو یہ بھی قرآن کی خوبی ہے، جبکہ اگر ہم گزشتہ آسمانی کتابوں کا ملاحظہ کریں، چاہے توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، تو موجودہ دور میں وہ تبدیل ہو چکی ہیں، وہ اپنی اصل حالت میں دکھائی نظر نہیں آتی۔ لیکن اللہ رب العزت کے قرآن کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے۔ جیسے بھی آپ کو بتایا گیا کہ جس طرح 1450 سال پہلے پڑھا گیا اسی طرح آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ آج مزید آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے جس میں انسان کی رہنمائی کے لیے تمام ہدایات موجود ہیں۔ اس کے مضامین پوری انسانی زندگی کا احاطے کے لیے ہونے ہیں، اس لیے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید کے لیے بے شمار فضائل میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں، جیسے بھی آپ کو ایک بتایا گیا تحریف اور تغیر سے پاک۔ بڑھتے ہیں دوسرے فضیلت کی طرف، وہ ہے بیٹا قرآن مجید کی تاثیر۔ قرآن مجید چونکہ کلام الہی ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے والوں کے لیے بلا کی تاثیر رکھ دی گئی ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر ہم قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔
اس قرآن کی بیٹے دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن بڑی تاثیر والی ہے، یعنی اس قرآن کو پڑھنے کے بعد انسان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان اس کتاب کی تاثیر، اس کتاب کے اثر سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پاتا۔ اس کتاب میں جب ہم جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو انسان میں نیکیوں کا جذبہ ابھرتا ہے۔ جب ہم اس کتاب میں جہنم، اللہ رب العزت جہنم سے ڈراتا ہے تو انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم گزشتہ قوموں پر عذاب کو پڑھتے ہیں تو انسان غفلت سے جاگ جاتا ہے، یعنی یہ قرآن بڑی تاثیر والی کتاب ہے۔ یہ ہے بیٹا قرآن کی دوسری فضیلت۔ بڑھتے ہیں مزید آگے۔ اس قرآن کی تیسری فضیلت کتاب حق، یعنی سچی کتاب۔ قرآن ایک سچی کتاب ہے، اس کی دعوت اور پیغام حق اور سچائی سے بھرپور ہے۔ اس کے مضامین میں ذرہ بھر بھی اختلاف نہیں۔ جیسے ترجمہ ہے کہ اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت۔ یعنی اس کتاب کی بیٹا ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ کتاب اتنی سچی کتاب ہے کہ اس کے مضامین میں، اس کی باتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب ہم اگر انسانی کتابوں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی لکھی گئی کتابیں کہیں نہ کہیں آ کر تضاد پیدا کر دیتی ہیں، دو الگ الگ باتیں اس میں ہمیں نظر آ جاتی ہیں۔ مگر قرآن 1450 سال گزرنے کے بعد الحمدللہ قرآن میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو ایک دوسرے کے خلاف ہو۔ قرآن ایک ایسی سچی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں تم ضرور کوئی نہ کوئی غلطی پاتے، لیکن الحمدللہ اس قرآن پاک میں ایک ذرہ برابر کوئی غلطی موجود نہیں۔ یہ قرآن کے سچے اور بھرک ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تعلیم قرآن کی فضیلت، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت۔ فرماتے ہیں جس طرح قرآن کریم تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جی ہاں بیٹا، یہ بھی قرآن کی فضیلت ہے کہ جس طریقے سے کلام ربانی یعنی کہ قرآن مجید تمام کتابوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ قرآن توریت پر افضل ہے، قرآن انجیل پہ افضل ہے، قرآن زبور پہ افضل ہے، قرآن تمام آسمانی صحیفوں پہ افضل ہے۔ اسی طرح جو انسان قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے وہ تمام انسانوں سے بہتر ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو بیٹا یہ بھی قرآن کی ایک فضیلت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے بیٹا قرآن کی فضیلت پیش کی گئی، قرآن کے فضائل پیش کیے گئے۔ مجھے امید ہے آپ کو قرآن کے فضائل بھی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اگر میں نظر دوڑاؤں سبق کی طرف تو بیٹا ہم نے سب سے پہلے قرآن کی خوبیاں آپ کے سامنے پیش کریں اور اس کے بعد قرآن کے فضائل آپ کے سامنے پیش کریں۔ اور قرآن کی مزید ایک اور فضیلت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، وہ ہے کہ قرآن کامیابی کی ضمانت ہے۔ جی ہاں، قرآن کامیابی کی کیسے ضمانت ہے، آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان افراد اور قوموں کی کامیابی کی ضمانت دی ہے جس سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت جو ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں۔ بیٹا جہاں قرآن کے اتنے فضائل ہم نے پڑھے تو قرآن کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ قرآن کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن کیسے کامیابی کی ضمانت ہے؟ بیٹا جب انسان اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق گزارتا ہے تو گویا وہ کامیاب اور مکمل کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ایسے گولڈن پرنسپلز رکھے گئے ہیں، قرآن میں رب العزت نے ایسے سنہری اصولوں کو بیان کیا جو انسان کو ایک کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ جیسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جاتا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری سنت، ان دونوں کو تھامے رہنا، ان دونوں کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، یعنی قرآن اور سنت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں یعنی قرآن اور سنت حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچیں گے۔ تو بیٹا قرآن پر عمل کرنا ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو انسان قرآن پہ عمل کرا وہ کامیاب ہو گیا، جیسے مثال صحابہ کرام کی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، ان لوگوں نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری، اور آج بھی تاریخ کے سنہری اوراق پہ ان کے نام موجود ہیں۔ تو بیٹا قرآن کی ایک فضیلت یہ بھی ٹھہری کہ قرآن کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہاں پر آخر بیٹا قرآن کی فضائل اپنے اختتام کو پہنچے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو قرآن کے فضائل بھی بآسانی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اب بیٹا آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے قرآن مجید کے حقوق و آداب۔ بیٹا قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے، اور اس کی شان عام کتابوں سے بڑھ کر ہے، اس لیے مسلمانوں پر اس کے حقوق اور آداب عائد ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا قرآن کا بیٹا حق وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانا۔ جی ہاں بیٹا، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو صحیح طریقے سے ماننا، دل سے ماننا، یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے قرآن مجید کو باوضو پڑھنا اور غور سے سننا، یعنی انسان جب بھی تلاوت ربانی کی تلاوت کے لیے بیٹھے، جب بھی کلام ربانی کی تلاوت کے لیے بیٹھے تو باوضو بیٹھے، اور جب بھی تلاوت ربانی کو سنیں تو بغور توجہ کے ساتھ سنیں کہ تمام طرح کے تمام باتوں سے اپنا دھیان ہٹا کر قرآن کی طرف راغب کرے۔ بیٹا قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرنا، یعنی قرآن کو جب پڑھے تو غور و فکر کر کے پڑھے، قرآن کے مسائل کو سمجھ کر پڑھے۔ اگلا بیٹا قرآن کا حق ہے کہ قرآن پر عمل کرنا، کہ قرآن کو صرف پڑھا نہ جائے بلکہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر ہم قرآن کا کوئی حکم پڑھیں تو ساتھ ہی ساتھ زندگی میں اس کو، اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، یہ بھی بیٹا قرآن کا ایک حق ہے۔ اگلا حق ہے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا، یعنی جو تعلیم قرآن کی خود حاصل کرے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ بیٹا یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اور ایک اور حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے نظام کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر نافذ کرنا، یعنی قرآن کو اپنی پرسنل لائف میں، یعنی اپنی زندگی میں لے کر آنا، اور پوری سوسائٹی میں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے کو رائج کروانا۔ یہ قرآن کے حقوق اور آداب ہیں۔ سب سے پہلا حق ہم نے پڑھا قرآن مجید پر ایمان لانا، یعنی قرآن مجید کی تمام احکامات پر عمل کرنا، یعنی کہ اس پر ایمان لانا۔ یہ نہیں کہ ایک پر ایمان لائے تو دوسرے پر ایمان نہ لائے، یعنی قرآن میں جتنے احکامات ہیں ان تمام باتوں پر ایمان لانا۔ اب جیسے گزشتہ قوموں کا طریقہ تھا، گزشتہ قوموں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ گزشتہ کتابوں میں جو باتیں ان کے مطلب کی ہوتی ان پر تو وہ ایمان لے آتے، ان کو مان لیتے، باقی چھوڑ دیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ کی عقل میں قرآن کا حکم آئے یا نہ آئے، دیکھیں قرآن عقل کے تابع نہیں ہے، عقل قرآن کے تابع ہے۔ عقل میں قرآن کا حکم آئے یا نہ آئے عمل کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کو اس طرح سمجھ کر پڑھا جائے کہ اس کی باریکیوں پر بھی نظر رکھی جائے، یہ نہیں کہ صرف قرآن کی ریڈنگ چل رہی ہو، قرآن کو بس پڑھا جا رہا ہو، بلکہ جب قرآن کو پڑھیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ اس میں کیا احکامات ہیں، ساتھ ہی ساتھ بیٹا قرآن پر عمل بھی کریں، کہ جو پڑھیں اس پر عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن جب پڑھ لیں تو اس کو اپنی زندگی میں، یعنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں انسان نافذ کروائے، جہاں تک اس کی طاقت ہو، جہاں تک اس کی استطاعت ہو۔ بیٹا یہ ہیں قرآن مجید کے حقوق اور آداب جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب چونکہ آپ کے سامنے ابھی قرآن مجید کی خوبیاں، قرآن مجید کے فضائل، قرآن مجید کے حقوق و آداب پیش کیے گئے، مجھے امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اب بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم آگے بڑھیں گے
اور ایم سی کیوز کی طرف ہم دیکھیں، کیونکہ بورڈ میں سب سے پہلے ہمارے سامنے آتے ہیں ایم سی کیوز، پھر آتا ہے سیکشن بی، پھر ہوتا ہے سیکشن سی. تو اسی سیکوینس سے ہم آگے بڑھنے جا رہے ہیں. اب اس چیپٹر سے متعلق کچھ اہم ایم سی کیوز آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. بیٹا سب سے پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا اصلی کلام ہے کہاں موجود ہے؟ الف بیت المعمور میں، ب خانہ کعبہ میں، جیم بیت العزیٰ میں، یا دال لوح محفوظ میں. چلے جی آپ دیں گے اس کا جواب. دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے. ویری گڈ، بالکل صحیح جواب دیا میرے بچے نے کہ قرآن مجید جو اللہ کا ازلی کلام ہے وہ موجود ہے لوح محفوظ میں. دیکھا بیٹا، ہم نے پڑھا تھا یہ کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے محفوظ کہاں کیا تھا؟ لوح محفوظ میں. بالکل صحیح جواب. بڑھتے ہیں دوسرے اسٹیٹمنٹ کی طرف. قرآن کا لغوی معنی کیا ہے؟ پڑھنا، لکھنا، بولنا یا کھانا. اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے. ویری گڈ، بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے. قرآن کے لغوی معنی ہے پڑھنا، الف، بالکل صحیح جواب. اب بیٹا سیکشن اے کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہم دیکھ چکے ہیں. اب بڑھتے ہیں سیکشن بی کی طرف. یعنی سیکشن بی میں وہ سوالات جو اس ٹاپک سے آ سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا سوال، قرآن مجید کے فضائل پر نوٹس تحریر کریں. بیٹا ابھی آپ لوگوں نے یہ سوال پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے فضائل کیا ہیں، آپ کو ابھی تفصیلاً بتائے گئے تھے. دیکھیے اس کا جواب نیچے موجود ہے کہ قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت. قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے. جس طرح اللہ کی ذات عظمت اور بزرگی والی ہے اور ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اس طرح اس کی کتاب بھی عظمت اور بلند شان والی ہے، ہر قسم کی غلطی، تحریف اور تغیر سے پاک ہے. ارشاد ربانی ہے کہ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں. اس کتاب میں بے پناہ تاثیر ہے. جیسے کہ ارشاد ربانی ہے کہ ترجمہ، اگر ہم قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کے لیے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. وہیں دوسری جگہ سرور کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت. یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر حاضر نہ ہوں. اب دیکھیں بات کو سمجھیں. ہم نے قرآن مجید کے فضائل آپ کو لیکچر میں بتائے بھی تھے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے. وہیں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے بہتر انسان؟ وہ ہے بہتر انسان جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. وہیں سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری سنت. ان دونوں کو کبھی مت چھوڑنا اور تم دیکھو گے اے لوگوں کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی قرآن اور سنت، یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچے. یہ ہے بیٹا اس سوال کا جواب. اگلا امپورٹنٹ کوشچن سیکشن بی میں ہمارے لیے کون سا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. قرآن مجید کے حقوق اور آداب تحریر کریں. جی ہاں بیٹا، یہ سیکشن بی کا بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ بورڈ میں آ سکتا ہے. دیکھیں اس کا جواب آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین پہ. قرآن مجید کے حقوق و آداب. قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے. اس کی شان عام کتابوں سے بڑھ کر ہے. اس لیے مسلمانوں پر اس کے حقوق اور آداب عائد ہوتے ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مثلا قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن کو باوضو پڑھنا اور غور سے سننا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا، قرآن مجید کے نظام کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر نافذ کرنا. بیٹا یہ وہی جواب ہے جو آپ کو لیکچر میں دیا گیا کہ قرآن کے بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ آداب ہیں کہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھیں باوضو ہو کے پڑھیں، جب بھی ہم قرآن کو سنیں تو توجہ کے ساتھ سنیں، جب قرآن کو ہم پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں. جہاں ہم باوضو ہو کے پڑھیں گے وہیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بھی قرآن کا ایک حق ہے. اب اگر ہم
قرآن کو بغیر سمجھے پڑھے جائیں تو پھر قرآن کا جو اصل مقصد ہے نصیحت، واعظ اور نصیحت، وہ تو ہم حاصل نہیں کر رہے، یعنی قرآن کا اصل مقصد تو ہم حاصل ہی نہیں کر رہے۔ لہٰذا قرآن کا یہ حق ہے کہ قرآن کو جب بھی ہم پڑھیں توجہ کے ساتھ پڑھیں، باوسو ہو کر پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں کہ اس کے مسائل کو سمجھ سکیں۔ دیکھتے ہیں اگلا سوال بیٹا ہمارے لیے کون سا ہے۔ اگلا سوال سیکشن بی کا، وہ ہے قرآن مجید کے فضائل کے متعلق کم از کم 2 احادیث تحریر کریں۔ جی ہاں بیٹا، کم از کم 2 احادیث قرآن مجید کے فضائل پر آپ کو تحریر کرنی ہے۔ دیکھیں اس کا جواب نیچے موجود ہے۔ پہلی حدیث تو ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ چونکہ قرآن مجید کی فضیلت پر حدیث مبنی ہے، لہٰذا اس حدیث کو ہم قرآن مجید کی فضائل کے جواب میں شامل کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث ترجمہ ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک قرآن، دوسری میری سنت، جو دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں۔ یعنی دوسری حدیث جو ہم کوٹ کریں گے بیٹا، دوسری حدیث جو ہم قرآن کی فضیلت میں بیان کریں گے، وہ سرور کائنات کی یہ حدیث جو بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ مجھے امید ہے قرآن مجید کے فضائل کا جواب بھی آپ کو یعنی 2 احادیث کی صورت میں مل چکا ہوگا اور آپ کو بآسانی سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں بیٹا سیکشن سی کی طرف، بیانیہ سوالات کے جوابات۔ پہلا بیانیہ سوال آپ کے سامنے جو بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے آج کے لیکچر میں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی چند خوبیاں تفصیل سے تحریر کریں۔ جی ہاں بیٹا، یہ سوال بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ یہ وہی سوال ہے جس کا جواب ہم نے لیکچر میں ایک بار دیکھا تھا، ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کا الہامی کتاب ہونا۔ قرآن اللہ رب العزت کی آخری الہامی کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری پیغام ہے، جو رہتی دنیا تک کے قوموں کا دستور عمل ہے اور دنیا اور آخرت کی فلاح کی ضامن ہے۔ اللہ رب العزت کی اس نعمت عظمیٰ کا کوئی بدل نہیں۔ اس کا پڑھنا اور سننا باعث برکت اور ثواب ہے، اس کو سمجھنا، اس کی باریکیوں پر غور و فکر کرنا باعث ہدایت اور سعادت دارین ہے، جبکہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، دوسروں کو سنانا، اس کی برکات سے محروم لوگوں تک اس کو پہنچانا بہت بڑی نیکی اور اصول سعادت دارین کا موجب ہے۔ تو بیٹا قرآن کی پہلی خوبی ہم نے پڑھی قرآن مجید کا الہامی کتاب ہونا، جو ابھی آپ کو لیکچر میں بتایا گیا کہ یہ ایک آسمانی کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کو اس کی پوری زندگی کے لیے ایک قانون فراہم کرتی ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا قانون ہے۔ دوسری خوبی بیٹا آپ کے سامنے ہے کہ قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو صدیوں سے اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح اپنے نزول کے وقت پڑھا جاتا تھا، جس کا خاص سبب اس کا عربی زبان میں ہونا اور خاص طرز بیان ہے۔ جی ہاں بیٹا، دوسری خوبی ہے قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ چونکہ یہ عربی زبان میں نازل ہے اور یہ 1450 سال پہلے جس طرح پڑھا گیا، الحمدللہ یہ آج بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ اگلی خوبی بیٹا قرآن کی انداز اور اسلوب میں منفرد ہونا، یعنی طور طریقے میں بہت منفرد ہونا۔ بیٹا قرآن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جو اپنے انداز اور اسلوب میں بہت منفرد ہے۔ یہ بے حد دلکش اور روح میں اتر جانے والی کتاب ہے۔ اس کے مضامین اور موضوعات میں کوئی تضاد و توافق نہیں، یہی بات اس کے سچے ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ بیٹا قرآن کی اگلی خوبی یہ ہے کہ قرآن کا جو انداز ہے وہ بہت منفرد ہے، یعنی قرآن جیسا انداز کسی اور کے پاس کسی اور کتاب کا نہیں ہے، کیونکہ یہ جیسے ہی میں نے آپ کو لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ قرآن پڑھنے والا قرآن جب پڑھتا ہے تو یہ اتنی دلکش کتاب ہے کہ یہ فوراً دل میں گھر کر جاتی ہے، یہ فوراً دل میں اتر جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ اتنا زبردست ہے، قرآن کا انداز اور اسلوب اتنا منفرد ہے کہ اس کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی یہ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ قرآن کے پہلے پارے میں کوئی اور بات ہو اور 30ویں پارے میں کوئی اور بات، یعنی قرآن میں کوئی ایسا اختلاف موجود نہیں
جو قرآن کے حسن میں کمی لائے، بلکہ قرآن اتنی دلکش کتاب ہے کہ اس کے مضامین میں بھی، اس کی باتوں میں بھی کوئی اختلاف موجود نہیں، اور بھلا اختلاف ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ یہ کلام ربانی ہے۔ اور بیٹا اس کی اگلی خوبی سامان نصیحت، جیسے کہ آپ کو لیکچر میں بتایا گیا کہ یہ نصیحت کا سامان ہے، قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، اور اس میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جنہیں سن کر انسان کا دل نرم ہو جائے اور از غفلت کا پردہ چاک ہو کر آخرت کی فکر سامنے آ جائے، انسان اللہ کی طرف جھک جائے۔ قرآن کریم اول سے آخر تک اسی موعظہ حسنہ یعنی اعلیٰ درجے کی واعظ و نصیحت پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر جگہ وعدے کہ پڑھنے والا جب اس قرآن کو پڑھتا ہے تو یہ اس کے دل میں فوراً گھر کر جاتی ہے۔ آئیے بیٹا بڑھتے ہیں مزید اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال بیٹا تفصیلی سوال ہے، قرآن مجید کے فضائل پر نوٹ۔ جی ہاں بیٹا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، آپ کو قرآن مجید کے فضیلت پر نوٹ تحریر کرنا ہوگا۔ اس کا جواب آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے، جس میں انسان کی رہنمائی کے لیے تمام ہدایات موجود ہیں۔ اس کے مضامین پوری انسانی زندگی کا احاطے کے لیے کافی ہیں، اس لیے یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید کے لیے بے شمار فضائل میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت کہ یہ تبدیلی سے پاک ہے، تحریف اور تغیر سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات عظمت اور بزرگی والی ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بڑی عظمت اور شان والا ہے اور ہر قسم کی غلطی اور تبدیلی سے پاک ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی یہ قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن تبدیلی سے پاک ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسری فضیلت ہے بیٹا قرآن مجید کی تاثیر۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید چونکہ کلام الہی ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے والوں کے لیے بلا کی تاثیر رکھ دی گئی ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اگر ہم قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ جی ہاں بیٹا، قرآن کی تاثیر اتنی ہے کہ یہ پڑھنے والے کے دل میں فوراً اتر جائے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اتنا اثر والا ہے کہ اگر ہم نے پہاڑ پہ اتارا ہوتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، جھک جاتا۔ یہ قرآن کی بیٹا دوسری فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت کتاب حق یعنی سچی کتاب۔ یہ تمام جوابات آپ نے لیکچرز میں بھی پڑھے ہوں گے، مجھے امید ہے آپ کو یہ پہلے سے یاد ہوں گے۔ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اس کی دعوت اور پیغام حق اور سچائی سے بھرپور ہے۔ اس کے مضامین میں ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت سا تفاوت، بہت سا اختلاف۔ بیٹا اگلی خوبی، اگلی فضیلت قرآن کی بیٹا یہ ہے کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، یعنی اس کی مضامین میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے، جیسے میں نے ابھی بھی ذکر کیا کہ قرآن کی ایک صورت میں حکم کچھ ہو اور دوسری صورت میں حکم کچھ ہو، یعنی قرآن کے مضامین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہی قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اگلی فضیلت آپ کے سامنے ہے کہ تعلیم قرآن کی فضیلت۔ جس طرح قرآن کریم تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان جو قرآن کریم کی تعلیم دے وہ تمام انسانوں سے بہتر ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو بیٹا یہ بھی قرآن کی ایک فضیلت ہے کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کو رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر انسان قرار دیا۔ اگلی اگر فضیلت پہ نظر ڈالیں تو بیٹا قرآن کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن ان افراد اور قوموں کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے جو اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن، دوسری میری سنت جو ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر حاضر ہوں۔ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن آپ کو کامیابی دلائے گا، یہ آپ کو آخری سانس تک ہدایت فراہم کرے گا۔
جو اس قرآن پہ عمل کرے گا وہ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائے گا، جیسے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مثال کی صورت میں موجود ہے۔ اگلی فضیلت ہے تلاوت قرآن۔ قرآن کریم کی تلاوت بیٹا بہت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بالخصوص ختم قرآن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی ہاں بیٹا، قرآن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر جس نے اس کا ایک حرف پڑھا وہ 10 نیکیاں کما لیتا ہے۔ اب جیسے اگر میں بولتا ہوں الحمد، تو الحمد ایک لفظ نہیں ہے، الف ایک ہے، لام ایک ہے، ہے ایک ہے، میم ایک، دال ایک، تو میں نے 5 حرف پڑھے، یعنی 50 نیکیاں میں نے کما لی۔ تو قرآن کی یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کی تلاوت پر بے پناہ ثواب ہے، یعنی اس کو سننے پر، اس کو دیکھنے پر، اس کو سمجھنے پر، ہر طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب اور ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ تھی بیٹا قرآن مجید کے کچھ فضائل جو آپ کے سامنے پیش کیے۔ مجھے امید ہے میرے بچوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ قرآن مجید کے حقوق اور آداب، قرآن مجید کی خوبیاں، قرآن کے فضائل، سیکشن اے کے MCQ، سیکشن بی کے میجر امپورٹنٹ کویشچن اور سیکشن سی کے امپورٹنٹ کویشچن آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سوالات کے جوابات دیے گئے۔ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے میرے بچوں آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔